زینب ایک سرسبز گاؤں میں اپنے والدین اور دادی کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ نہایت خوبصورت، ذہین اور خوش اخلاق لڑکی تھی، مگر جیسے جیسے عمر بڑھتی گئی اس کے دل میں دنیا کی چمک دمک کے لیے کشش بھی بڑھنے لگی۔ گھنٹوں موبائل پر دوسروں کی زندگی دیکھنا، خوبصورت کپڑوں اور تعریفوں کے خواب دیکھنا اس کی عادت بن چکی تھی۔ اس کی دادی اکثر محبت سے سمجھاتیں، بیٹی، چہرے کی خوبصورتی وقت کے ساتھ ماند پڑ جاتی ہے، مگر حیا کی خوشبو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جس دل میں حیا ہوتی ہے وہاں اللہ کی رحمت بھی ہوتی ہے۔ زینب ہر بار مسکرا کر بات ٹال دیتی۔ اسے لگتا تھا کہ آج کے زمانے میں لوگ صرف ظاہری خوبصورتی اور دولت کو اہمیت دیتے ہیں۔ ایک دن اسکول میں ایک نئی طالبہ آئی جس کا نام مریم تھا۔ وہ نہایت سادہ لباس پہنتی، نظریں جھکا کر بات کرتی اور ہر کسی سے احترام سے پیش آتی۔ کئی لڑکیاں اس کی سادگی پر ہنستی تھیں، مگر مریم کے چہرے پر ہمیشہ سکون بھری مسکراہٹ رہتی۔ زینب کو حیرت ہوتی کہ آخر یہ لڑکی اتنی مطمئن کیوں رہتی ہے۔ چند دن بعد اسکول سے واپسی پر اچانک تیز بارش ہونے لگی۔ راستے میں ایک بوڑھی خاتون پھسل کر زمین پر گر گئی۔ ہر شخص جلدی میں تھا، کوئی نہ رکا، مگر مریم فوراً دوڑ کر ان کے پاس پہنچی، انہیں سہارا دیا، ان کا سامان اٹھایا اور گھر تک چھوڑ آئی۔ بوڑھی خاتون نے دعا دیتے ہوئے کہا، بیٹی، اللہ تمہارے کردار کو ہمیشہ حیا کی خوشبو سے مہکائے رکھے۔ یہ الفاظ زینب کے دل میں اتر گئے۔ پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ عزت صرف خوبصورت لباس یا لوگوں کی تعریف سے نہیں ملتی، بلکہ اچھے کردار اور حیا سے بھی ملتی ہے۔ اسی رات وہ دیر تک جاگتی رہی۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا، پھر اپنی دادی کی باتیں یاد آئیں۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی کشمکش شروع ہو گئی۔ ایک طرف دنیا کی چمک دمک تھی اور دوسری طرف وہ سکون تھا جو مریم کے چہرے پر ہمیشہ نظر آتا تھا۔ زینب کو ابھی معلوم نہیں تھا کہ اللہ نے اس کی زندگی میں ایک ایسا امتحان لکھ رکھا ہے جو اسے یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کر دے گا کہ اصل خوبصورتی دنیا کی نظر میں اچھی لگنا ہے یا اللہ کی نظر میں پسندیدہ بننا۔ اسی رات زینب اپنے کمرے میں دیر تک بیٹھی سوچتی رہی۔ اسے بار بار مریم کی باتیں یاد آ رہی تھیں اور دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سا سکون بھی محسوس ہو رہا تھا۔ مگر دوسری طرف دنیا کی چمک دمک اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ اگلے دن اسکول میں سالانہ تقریب تھی۔ تمام لڑکیاں مہنگے کپڑوں، زیورات اور میک اپ کی باتیں کر رہی تھیں۔ زینب ابھی انہی باتوں میں کھوئی ہوئی تھی، لیکن مریم ہمیشہ کی طرح سادہ لباس میں، چہرے پر مسکراہٹ اور نگاہوں میں حیا لیے خاموش بیٹھی تھی۔ تقریب شروع ہونے سے کچھ دیر پہلے اچانک اسکول کے باہر شور مچ گیا۔ ایک چھوٹی سی بچی اپنی ماں سے بچھڑ کر رو رہی تھی۔ ہر کوئی تقریب کی تیاری میں مصروف تھا، کسی نے اس کی طرف توجہ نہ دی، مگر مریم فوراً دوڑ کر اس کے پاس پہنچی، اسے اپنے گلے سے لگایا، پانی پلایا اور پیار سے خاموش کرانے لگی۔ پھر اس نے اساتذہ کی مدد سے اس کی ماں کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ بچی اپنی ماں سے ملی تو اس عورت کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے مریم کے ہاتھ تھام کر کہا، بیٹی، اللہ تمہیں دنیا اور آخرت کی ہر خوشی عطا کرے، تمہارے کردار کی خوشبو ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں مہکتی رہے۔ یہ منظر دیکھ کر زینب کے دل میں جیسے کوئی پردہ ہٹ گیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ چند لمحوں کی تعریف سے زیادہ قیمتی کسی بے بس کے چہرے پر مسکراہٹ لانا ہے۔ اس رات جب وہ گھر واپس آئی تو دادی صحن میں تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ زینب خاموشی سے ان کے پاس جا بیٹھی، ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور نم آنکھوں سے بولی، دادی جان، آج مجھے آپ کی وہ بات سمجھ آ گئی کہ خوبصورت چہرہ وقت کے ساتھ بدل جاتا ہے، مگر حیا اور اچھا کردار انسان کو ہمیشہ زندہ رکھتے ہیں۔ میں بھی اپنی زندگی کو حیا کی خوشبو سے مہکانا چاہتی ہوں۔ دادی نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، آسمان کی طرف دیکھا اور شکر ادا کیا کہ آخرکار ان کی پوتی نے دنیا کی چمک سے بڑھ کر دل کی روشنی کو پہچان لیا۔ مگر زینب نہیں جانتی تھی کہ اس کے فیصلے کے بعد قسمت اس کا ایسا امتحان لینے والی ہے جس میں اسے اپنے ایمان، حیا اور صبر تینوں کو ثابت کرنا ہوگا، اور یہی امتحان اس کی
زندگی کی سب سے بڑی آزمائش بننے والا تھا۔ زینب کی زندگی اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ اس نے نماز کی پابندی شروع کر دی، قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیا اور اپنی گفتگو، لباس اور رویے میں ایسی سادگی اور حیا اختیار کر لی کہ گھر والوں کے چہرے پر خوشی لوٹ آئی۔ مگر ہر نیکی کے راستے میں آزمائش ضرور آتی ہے۔ اسکول میں کچھ لڑکیاں جو پہلے اس کی دوست کہلاتی تھیں، اب اس کا مذاق اڑانے لگیں۔ وہ طنز کرتے ہوئے کہتیں، لگتا ہے تم بہت نیک بن گئی ہو، اب تو ہمیں بھی نصیحت کرو گی۔ زینب کے دل کو ان کی باتوں سے تکلیف ضرور ہوتی، مگر ہر بار اسے مریم کی وہ بات یاد آ جاتی کہ جو اللہ کی رضا کے لیے چلتا ہے اسے لوگوں کی باتیں راستے سے نہیں ہٹا سکتیں۔ ایک دن اسکول میں ایک مقابلہ رکھا گیا جس میں ہر طالبہ کو اپنی زندگی کا مقصد بیان کرنا تھا۔ سب نے کامیابی، دولت، شہرت اور بڑے خوابوں کی بات کی، مگر جب زینب کی باری آئی تو پورا حال خاموش ہو گیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں چاہتی ہوں کہ جب میرا ذکر ہو تو لوگ میرے لباس یا خوبصورتی کو نہیں بلکہ میرے اخلاق، میری حیا اور میرے کردار کو یاد کریں، کیونکہ خوبصورتی وقت کے ساتھ مٹ جاتی ہے مگر اچھا کردار لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی پورا حال خاموش تھا۔ پھر اچانک زوردار تالیاں بجنے لگیں۔ اساتذہ کی آنکھوں میں خوشی تھی اور مریم کے چہرے پر فخر بھری مسکراہٹ۔ اسی لمحے زینب نے محسوس کیا کہ دل کا سکون واقعی اللہ کی اطاعت میں ہے، نہ کہ لوگوں کی تعریف میں۔ لیکن اس کی سب سے بڑی آزمائش ابھی باقی تھی، کیونکہ اسی شام جب وہ گھر پہنچی تو اسے معلوم ہوا کہ اس کی دادی کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی ہے۔ دادی نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے اسے اپنے پاس بلایا، اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور دھیمی آواز میں کہا، بیٹی یاد رکھنا، دنیا کی ہر خوشبو ایک دن ختم ہو جاتی ہے، مگر حیا کی خوشبو وہ نعمت ہے جو قبر تک انسان کا ساتھ دیتی ہے۔ اگر کبھی پوری دنیا تمہیں بدلنے کی کوشش کرے تو بھی اپنے رب کی رضا اور اپنی حیا کا دامن کبھی مت چھوڑنا۔ یہ الفاظ سن کر زینب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کیونکہ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ دادی اسے زندگی کی سب سے قیمتی نصیحت دے رہی ہے، ایک ایسی نصیحت جو آنے والے دنوں میں اس کے ہر فیصلے کی رہنمائی کرنے والی تھی۔ زینب نے دادی کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہنے لگے۔ دادی نے کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بیٹی، جب انسان اللہ کے لیے اپنی خواہشات پر قابو پا لیتا ہے تو اللہ اسے ایسی عزت عطا کرتا ہے جو دنیا کی کوئی طاقت چھین نہیں سکتی۔ یاد رکھنا، حیا صرف لباس کا نام نہیں بلکہ نگاہ، زبان، دل اور کردار کی حفاظت کا نام ہے۔ یہ الفاظ کہنے کے بعد دادی خاموش ہو گئیں۔ چند دن بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ پورا گاؤں ان کے جنازے میں شریک تھا۔ ہر شخص ان کی نیکی، محبت اور اچھے اخلاق کا ذکر کر رہا تھا۔ کسی نے ان کی دولت کی بات نہیں کی، کسی نے ان کے لباس یا ظاہری حسن کا ذکر نہیں کیا، سب صرف ان کے کردار اور تقویٰ کو یاد کر رہے تھے۔ اس دن زینب کو پہلی بار محسوس ہوا کہ انسان اپنے ساتھ نہ مال لے جاتا ہے نہ شہرت، بلکہ صرف اپنے اعمال لے کر جاتا ہے۔ دادی کی وفات کے بعد اس نے ان کی پرانی ڈائری دوبارہ کھولی۔ آخری صفحے پر لکھا تھا، اگر تم چاہتی ہو کہ لوگ تمہیں ہمیشہ اچھے لفظوں میں یاد کریں تو اپنے کردار کو حیا کی خوشبو سے مہکا لو، کیونکہ یہ وہ خوشبو ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ مزید پھیلتی ہے، کبھی ختم نہیں ہوتی۔ زینب نے وہ الفاظ پڑھ کر ڈائری کو اپنے سینے سے لگا لیا اور دل ہی دل میں عہد کیا کہ وہ اپنی باقی زندگی اللہ کی رضا، والدین کی خدمت اور اچھے اخلاق کے ساتھ گزارے گی۔ وقت گزرتا گیا، زینب نے اپنی تعلیم مکمل کی، گاؤں کی بچیوں کو قرآن پڑھانا شروع کیا اور انہیں یہ سکھانے لگی کہ اصل خوبصورتی مہنگے کپڑوں یا لوگوں کی تعریف میں نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت، حیا، سچائی اور اچھے کردار میں ہے۔ جو لڑکیاں کبھی اس کا مذاق اڑاتی تھیں اب وہی اس سے مشورے لینے آتیں اور اس کے اخلاق کی تعریف کرتیں۔ ایک دن وہ اسی راستے سے گزر رہی تھی جہاں برسوں پہلے مریم نے ایک بوڑھی خاتون کی مدد کی تھی۔ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹی بچی سڑک کنارے رو رہی ہے۔ زینب فوراً اس کے پاس گئی، اسے گود میں اٹھایا، تسلی دی اور اس کے والدین کو تلاش کر کے اس سے ملا دیا۔ بچی کی ماں نے روتے ہوئے دعا دی، اللہ تمہاری زندگی کو ہمیشہ اپنی رحمت اور برکت سے بھر دے۔ یہ دعا سن کر زینب کی آنکھوں کے سامنے دادی کا چہرہ آ گیا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے دادی آج بھی اسے دیکھ کر مسکرا رہی ہوں۔
اس نے آسمان کی طرف دیکھا، دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کیا اور سمجھ گئی کہ دنیا کی ہر خوشبو ایک دن ختم ہو جاتی ہے، مگر حیا کی خوشبو وہ نعمت ہے جو انسان کے اعمال میں بس جائے تو اس کے جانے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں مہکتی رہتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ خوبصورت چہرے وقت کے ساتھ بھلا دیے جاتے ہیں، مگر حیا، محبت، سچائی اور اچھا کردار انسان کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیتے ہیں، اور یہی وہ دولت ہے جو دنیا میں عزت اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے۔